أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق اللہ العظیم۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے اور ان کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا۔ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسے تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی بہت شکریہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ نے 25 سے 28 آیات سورہ بقرہ کی دیکھی ہیں۔ اس میں میں آیت نمبر 24 کی طرف پہلے جاؤں گی کیونکہ پچھلی دفعہ ہم اس مضمون کو مکمل نہیں کر سکے تھے، تو پھر ان آیات کی طرف آؤں گی جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 24 اور پیچھے 23 کا ہم وہ چیلنج پڑھ رہے تھے جو قرآن نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں، اس کلام پہ شک ہے تو تم اس جیسا بنا لاؤ، جیسے اس کی مانند کوئی سورہ بنا لاؤ۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہاں چیلنج، اچھا اب دیکھیں، چیلنج اللہ تعالیٰ تبھی دیتا ہے جب کسی کے سامنے کوئی معجزہ آ جائے۔ جب کسی کو صرف دعوت یا تبلیغ کی جاتی ہے تو پھر چیلنج نہیں کیا جاتا، کیونکہ بات سمجھنے میں لوگ وقت لیتے ہیں، اینڈ اٹس اوکے۔ لیکن جب معجزے آ جائیں تو پھر اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے
فرعون کی عقل دیکھے ذرا کہ یعنی ایک نارمل انسان اگر یہ دیکھے کہ سمندر پھٹ گیا ہے اور پانی ایسے کر کے کھڑا ہے، یہ نارمل تو نہیں ہے نا واقعہ. تو اس سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دل پہ ہیبت آئی ہو جاتی کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو باتیں کہہ رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت ہو. چونکہ اس کی مت ماری جا چکی تھی نا، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اس کی سینسز نے کام نہیں کیا، اور وہ اس نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزر گئے تو میں بھی پیچھے جاؤں گا. تو جب کوئی معجزے کے بعد انکار کرے نا تو پھر چیلنج بڑا شدید ہے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مان رہے ہو کہ قرآن معجزہ ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، شرطیہ لام کے ساتھ، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے اور تم نہیں چیلنج کا مقابلہ کر سکتے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ لیتے ہیں کہ مدینہ آئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت کم مدت ہوئی تھی، لیکن جب مکہ میں وحی نازل ہو رہی تھی تو یہودی علماء اس سے بے خبر نہیں تھے، بلکہ بطور ہاتھ سنگن لیتے رہتے تھے. تو ان کے کانوں میں بات پڑتی رہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کلام نازل ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم اس کلام کو سن رہے ہو، وَلَمْ تَفْعَلُوا. اچھا، ایک اہم نقطہ سمجھ لیجئے، فعل اور عمل کا فرق، کیونکہ قرآن میں یہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ بار بار استعمال ہوں گی. تو اگر آپ ان دونوں الفاظ کا مطلب فرق سمجھ جائیں تو پھر اس مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تفعلوا کہا گیا ہے، معلوم آپ نے یہ بار بار آیت سنی ہوگی، آمنوا عاملوا الصالحات، وہاں پہ فعل کا لفظ نہیں آیا، حالانکہ فعل اور عمل دونوں کا مطلب ملتا جلتا ہے، کام کرنا. لیکن فعل اس کام کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی نیت یا ارادہ نہ ہو. مثلا میں ابھی سانس لے رہی ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرا دل دھڑک رہا ہے، لیکن میں نے اس کے لیے کوئی نیت یا ارادہ نہیں کیا. عمل اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے آپ کی نیت اور انٹینشن ہو. آئی ہوپ کہ آپ ان دونوں کا فرق یاد رکھیں گے، اور یہ آپ کہیں نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں، یا چونکہ ریکارڈڈ سیشن ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، تو آپ دوبارہ سیکھ سکتے ہیں. کیوں یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوں گے تو ان دونوں کا فرق سمجھ لینے سے آپ کو وہ مضامین سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو یہاں پہ اعمالوا لفظ نہیں آیا، کہا کہ بھولے سے بھی کچھ ایسا سوچ سکتے ہو نا، کہ ان انٹینشنلی ہوتا ہی ہے نا کہ کچھ کام غیر ارادی طور کے بھی آپ کر سکتے ہیں، سوچ کے بھی، یعنی تم کانشیسلی ایفرٹ ڈال کے نہیں کر سکتے تو صرف سوچ میں لے آؤ نا، یعنی تھوڑا سا ہی قرآن کو کہیں سے اس کا مقابلہ کر لو تو ہو سکتا ہے کہ وہی تم یہ چیلنج پورا کر سکو. اب چیلنج کس کا پورا کرنا ہے؟ صرف الفاظ کا نہیں، قرآن نے جس طرح تاریخ کو بیان کیا، اس کے جو مضامین ہے، جو اس کی ترتیب ہے، جو انداز بیان ہے، اس کا بھی مقابلہ، سارا ایک مکمل پیکج. تو کہا لن تفعلوا، تم آج نہیں کر سکے، تم آئندہ بھی ایسا نہیں کر سکو گے. اچھا، دلچسپ بات یہ کہ جس قوم کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے وہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ یہ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، یعنی اتنا اس میں ایروگنس ہے، اور یہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لانے دیتا. تو بات یہ کہ عرب کی قوم واقعی ایسی تھی کہ کسی نے اس کا گھوڑا آگے چلا گیا ہے تو اس پہ لڑائی یعنی نسلوں تک چلتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ہم بچپن میں وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کبھی پانی پینے پہ لانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہ بہت ہی زیادہ ہونا ان باتوں کو اپنی ایگو، انا کا مسئلہ بنا کے تو جنگیں شروع کر دیتے تھے. سوچے اس قوم کی مینٹلٹی کہ جو تلواریں نکال رہے ہیں، جنگ کرنے شروع ہو گئے ہیں، خون بہا لیتے ہیں. پوری قوم جو ہے اس کو صرف کہا جا رہا ہے کہ الفاظ کا مقابلہ کر لو، تمہیں اپنی شاعری پہ ناز ہے، تم بڑے ایروگینٹ ہو، بہت پراؤڈ ہو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ پھر فوراً اس میں کود پڑتے جس طرح کا ان کا مزاج تھا، مگر وہ لفظوں کی جنگ نہیں لڑ سکے، حالانکہ وہ ہم جانتے ہیں کہ عربوں کا اپنی زبان پہ کس طرح ناز تھا. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج دینا بنتا ہے نا کہ بھئی تمہیں اپنی زبان میں جو کلام نازل ہوئے اس جیسی کو بنا کے دکھاؤ نا. تو اگر تم نہیں کرتے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. وہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں جن بتوں کو پوجا جاتا ہے، یا وہ پتھر جو پگھل کے لاوا بن جاتے ہیں. تو پھر ان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے. اچھا، جو اگلی آیات جس کی ہم نے تلاوت سنی ہے، ابھی تک جو مضمون ہم پڑھ رہے تھے پچھلی آیات کا، یہاں سے جو شروع ہوا ہے اس میں منافقین اور کفار کی بات تھی، اور ہم مسلسل
پچھلے کچھ آیات سے نا ہمارے دل تھوڑے کانپ رہے تھے، اور یاد ہے وہ منظر کے جس میں ہم تھوڑا سا ڈر گئے تھے کہ بھئی دور اندھیرے میں دھماکے ہو رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے. پھر ہمیں ایک دم سے آواز دی کسی نے، یا ایھا الناس، تو ہم بھاگ کے اس کمفرٹ زون میں چلے گئے. ہاں، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں یہاں رہنا، ہمیں اس آواز پہ لبیک کہنا ہے. ہمیں اچھا لگا کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اور بلکہ ہمارا دل کرتا ہے کہ جو اس اندھیرے میں ہم دوسروں کو بھی کہتے دیکھو ادھر آ جاؤ، ادھر روشنی ہے، آ جاؤ آ جاؤ، ادھر چلتے ہیں. یہاں پہ روشنی ہے، ایک بڑا سا الاؤ ہے، ایک شخص جس نے آگ جلائی صحرا میں، اور پورا ماحول روشن ہو چکا ہے. تو ہمیں کوئی اس میں جھجک نہیں ہوئی، ہمارا فوراً دل چاہا کہ ہم اس روشنی کے پاس چلے جائیں، صحرا کی سردی سے بچ جائے، ہم حفاظت میں آ جائے، ہمیں جانوروں کا خوف نہ رہے. ہم نے فوراً اس آواز کو محسوس کیا اور ہمیں سودنگ لگی نا. اب یہاں پہ پھر اگر ہم یہ چوز کرتے ہیں کہ ہم اس روشنی کے پاس آ جائیں، تو پھر سب سے پہلا جو اب یہاں پہ ہم سے بات کی جا رہی ہے، اچھا پیچھے کہیں پہ بھی یہ نہیں آیا کل کہ اے نبی تم یہ کہہ دو، تم ان سے یہ کہہ دو، تم ان سے منافقین کو یہ کہو، کفار کو یہ کہو، کہیں پہ بھی یہ نہیں آیا. یا یہ کہ میرے بندو کو یہ کہہ دو، وہ قرآن میں سٹائل ہے، لیکن یا ایھا الناس ڈائریکٹ ہم نے دیکھا نا، سیکنڈ کا صیغہ استعمال ہوا، ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا، سیکنڈ پرسن مخاطب کا صیغہ لایا گیا. اب یہاں پہ سٹائل بدل رہا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم خوشخبری دے دو. اب یہاں پہ پہلی بار ہمارا ذکر آیا ہے، پہلی بار اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے بات کرنے لگا ہے. وہ لوگ جنہوں نے چوز کیا کہ ہم نہیں اس اندھیرے میں رہنا چاہتے، ہمیں کوئی اس کلام پہ شبہ نہیں ہے، اور ہم اس روشنی میں آنے کو تیار ہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی بات ہم سے کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم کیا مل رہا ہے ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت یہاں سے پتہ چل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ جو لوگ روشنی میں آ رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. اس امت کو سب سے پہلا کام جو کرنے کو کہا گیا وہ خوشخبری دینا ہے. اور جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے تو سب سے ابتدا کہاں سے ہوگی؟ خوشخبری سے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے، اس کو ہمیں دانتوں سے پکڑنا ہے. اس سنت میں ہی اصل میں اصلاح ہو سکتی ہے. فرض کیجئے آپ کسی شادی پہ گئی ہیں، آپ جس میز پہ بیٹھے ہیں وہاں کوئی کسی بہن نے حجاب نہیں لیا ہوا نا، اور آپ وہاں سے اٹھتی ہیں اور آپ اٹھ کے کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، اور آپ نے اپنا حجاب پہنا ہوا ہے. اب جو ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ تھوڑے سے ہو سکتا ہے جھینپ جائیں کہ آپ ان کے درمیان سے اسمائل کرتی اٹھتی ہیں کہ اچھا بھائی میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھوں. تو باقی تھوڑی سی دیکھیں گی کہ اچھا اب ہمیں بھی کچھ سننے کو ملے گا، ہمیں کچھ سنائیں گی یہ. اور اگر وہ جو تھوڑی دیر کی انٹریکشن ہے اس میں آپ ان کو صرف خوشخبری سنا دیں تو تبدیلی ممکن ہے، پھر اصلاح ہو سکتی ہے. اگر اس چند لمحے کو آپ تنقید میں ضائع کر دیں تو پھر یاد رکھے تنقید اصلاح نہیں کرتی. میرا دل کیا تھا کہ آج میں پورا لیکچر اس پہ دے دوں لیکن پھر میں نے خود کو روکا. خوشخبری اللہ نے کیوں چوز کیا کہ وہ سب سے پہلا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوشخبری کا کروائے؟ اللہ چاہتا تو پہلے ہماری باتیں پوائنٹ کرتا نا کہ بھائی ان کو پہلے یہ سمجھاؤ وہ سمجھاؤ. میرے پاس اکثر خواتین آتی ہیں اور وہ یہ جملہ یہاں سے شروع کرتی ہیں کہ میں اچھی مسلمان نہیں ہوں، ان کے اندر گلٹ ہوتا ہے، اور میں ان سے حیران ہوں کہ کہتی ہوں آپ نے یہ کیوں ججمنٹ کر لی کہ آپ اچھی مسلمان نہیں ہیں؟ اور آپ سانس لے رہی ہیں نا، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پر امید ہے. آپ یہ اپنے آپ کے ساتھ یہ ججمنٹ نہ کریں. اب دیکھیں کہ ایسے جو لوگ پہلے سے مسجد سے جڑے ہوئے ہیں that's a different case. لیکن فرض کیجئے کوئی صرف کورونا میں اٹھ کے آئے نماز پڑھنے، یا کوئی صرف عید کی نماز پہ آتا ہے یا جمعے کی نماز پہ آتا ہے، پہلا جو اس سے انٹریکشن ہوگی وہ کیا ہونی چاہیے؟ اچھا جی یاد آ گیا ہے، اچھا یہ جو وقتی مسلمان ہے. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے نا،
فوراً تنقیدی جملے. اینڈ سوری ٹو سے میں نے تمام گروپس چھوڑ دیے ہیں. میرا نا دل ہی نہیں کرتا, میں کسی کو پرسنلی کرٹیسائز نہیں کر رہی, میرا دل ہی نہیں کرتا کسی دینی گروپ کو جوائن کرنے کو, کسی کا لیکچر سننے کو, کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی مایوسی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اتنی کرٹیسزم, اتنی تنقید, مسلمان یہ نہیں صحیح کر رہے آج کل کے, یہ نہیں صحیح ہو رہا, وہ نہیں صحیح ہو رہا. جو جتنا دین میں اوپر ہے نا ان کے پاس آپ بیٹھیں, ہر تھوڑی دیر بعد تنقید کا جملہ. اور یہ بات کرتے ہوئے نا میرا دل یقین مانے بہت زیادہ دکھ رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ حکم اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَبَشِّرِ الَّذِينَ, اہل ایمان کو آپ تنقید کر ہی نہیں سکتے. اور دیکھیں اب کوئی فرض کیجئے کہ صرف رمضان میں حجاب لیتا ہے, جب بھی آپ کسی پہ تنقید کریں گے نا یاد رکھیں کہ اصلاح کے دروازے بند ہو جائیں گے, ورنہ اللہ اور اس کا رسول ضرور وہ طریقہ اختیار کرتا. اللہ کے نبی اٹھتے اور کہتے تم زنا کرتے ہو, تم مشرک ہو, تم نے بت رکھے ہوئے ہیں, تم لوگ عورت کا حق نہیں دیتے, ٹائٹل دے دیتے. قرآن کہتا یا ایھا الذین کفروا, قرآن نے نہیں یہ ٹائٹل دیا, حالانکہ یہ ساری باتیں سچ تھیں. پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ٹائٹل دینے والے؟ ہم تنقید کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ تنقید کا کنسپٹ آیا کہاں سے سنت میں؟ مجھے کوئی ایک حدیث بتا دے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تنقید کر کے اصلاح کی ہو. اور پھر اس سے بھی بڑی مثال یہ دیکھیں, سوری آئی ایم گیٹنگ ایموشنل, آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی نے یہ بڑے ہو کے کہا ہو کہ بچپن میں مجھ پہ چونکہ اتنی تنقید ہوئی, ماں باپ نے بھی کی, اساتذہ نے بھی کی, تو میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں؟ کبھی تنقید نے کسی کو بڑا بنایا؟ یہی ہوا نا جب بھی کوئی کامیاب ہوا اس نے کہا کہ بھئی کسی نے وقت پہ ایک تھپکی دے دی, کسی نے جملہ کہہ دیا, کر سکتے ہو. خوشخبریاں ہمارا کیا جاتا ہے ہماری وجہ سے؟ کوئی, مجھے یاد ہے میری ایک خاتون سے سلام دعا ہوئی, تو وہ ہاسپٹل میں کام کرتی تھی, تو بڑی نا شرمندہ سی ہو کے کہنے لگی کہ جیسے نا بندہ بہت ہی ایسے لوگوں کے نا ضمیر میں کچھ ہوتا ہے تو وہ بات کرتے ہیں دین کی. دیکھیے ایک طرف وہ بہنیں ہیں جو منڈے اور تھرسڈے کے روزے بھی نہیں چھوڑتی, جو باحجاب ہے اور زیادہ کرنا چاہتی ہیں, لیکن ایک طرف وہ بھی طبقہ ہے جو دین سے شاید اتنا سا جڑا ہوا ہے, یہ ایک ناہن کے برابر. تو بڑی گلٹی ہو کے کہنے لگی کہ میں تو اچھی مسلمان نہیں ہوں, میں نہیں تمہیں. اور مجھے پتہ چلا تھا ان کے ذہن پہ کوئی برڈن ہے. میں نے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی. تو میں نے کہا آج سجدہ کر سکتی ہیں آپ؟ تو کہتی ہیں ہاں. تو میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ, پچھلی چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ اللہ کو سجدہ کریں. تو میری چند سال بعد ان سے ملاقات ہوئی نا, تو کہنے لگی وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میں گھر آ کے ساری قضا نمازیں پڑھ لیتی ہوں نا. تو میں نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے سجدہ کرنا تو شروع کر دیا نا, یعنی امید تو ڈل گئی نا, جو بندہ پلٹ آیا ہے نا اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. تو اگر ہم اس کو کہتے کہ اچھا مطلب وہاں سے آپ ان کو عذاب کی دھمکی دے دیں, یا ان کو کہیں کہ بھئی دیکھیں بعض اوقات لوگ آتے ہیں آپ سے کوشچن کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ پہلے تہجد شروع کر دیں. آپ ان کو ابتدا میں آہستہ آہستہ اوپر لے کے جاتے ہیں, اور یہ حکمت ہے. اچھا اگر یہ فرض کیجئے کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, اس کو سمجھنے کے لیے آپ اسی آیت کو غور سے دیکھیں, الذین آمنوا. اچھا ایسی جو مجھ سے پرسنلی پوچھے نا, کوئی بھی بہن جس نے مجھ سے آج تک رابطہ کر کے دین کی کوئی بات پوچھی ہے, میں ان سے صرف ایک سوال کرتی ہوں. ایک دفعہ کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھی, تو اس نے میرا حجاب دیکھ کے کوئی گفتگو شروع کی, تو ساتھ ہی نا اس کے اندر کوئی گلٹ سا تھا, اور اس نے کہا کہ جی ہم جیسے لوگ ہم تو مطلب دین سے بہت دور ہیں. تو میں نے کہا میرا بھائی آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں, ہم جیسے لوگ. تو میں نے کہا آپ کیا اللہ کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا کبھی آپ کو شک ہوا ہو اس کے وجود میں؟ کہتے ہیں نا جی نا, استغفر اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تو بس پھر ٹھیک ہے, آپ کے لیے یہی بات بہت بڑی ہے نا. کسی کا اللہ کے وجود پہ شک نہ ہونا یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. ہم پیچھے وہ کیٹیگری دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے عامل الصالحات. صالحات کیا ہے؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے. صالحات ایک تو ہم نے
سمجھا کہ یہ نیکیوں کی جمع ہے، مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ ہے تھوڑی سی بھی نیکیاں کسی نے کی ہیں، تھوڑی سی لمیٹڈ نیکیاں بھی کر لی ہیں، ان کو بھی خوشخبری دے دو۔ وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے والد کے زمانے میں جب تبلیغ ہوتی تھی تو وہ اس زمانے میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو کوئی جماعت کسی ایسے گاؤں میں گئی جہاں پہ پورا گاؤں مسلمان تھا، لیکن لا علمی کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس مسجد بھی نہیں تھی، اور ان تک اسلام صرف اس حد تک تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ جمعرات کو وہ کوئی عمل کرتے تھے، مجھے یاد نہیں ہے کوئی رسم کرتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ بھائی یہی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو وہ لوگ گھبرا گئے، انہوں نے ایسی سچویشن پہلی بار دیکھی نا، اور انہوں نے قرآن کو گائے کے گوبر میں مقدس سمجھ کے تو لپیٹا ہوا تھا۔ تو یہ ان کی اتنی سمجھ تھی، تو انہوں نے اس زمانے میں جو ایمرجنسی لیٹر بھیجا جاتا تھا، تار بھیجا عالم کو، تو انہوں نے جواب میں ان کو یہ کہا کہ دیکھنا ان کی اس تار کو مت کاٹنا جو دین سے ان کو جوڑے ہوئے ہیں نا، اس کو مت چھیڑنا، ان کو آہستہ آہستہ سمجھاؤ کہ اللہ کون ہے، پھر ان کو نماز سکھانا، جب وہ سمجھ جائے ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پہ کیا فرض کیا ہے، آہستہ آہستہ ان کو دینا، مگر اس تار کو مت کاٹنا۔ کوئی بہنیں ایسی ہیں جو پورے سال میں صرف میلاد کے موقع پہ ایک نعت پڑھ کے سوچتی ہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جاتا ہے، ڈزنٹ میٹر۔ کوئی جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے طریقے، ٹھیک ہے ان طریقے ہو سکتا ہے ہمیں لگے غلط ہے، لیکن عامل الصالحات کوئی تھوڑی سی بھی نیکیاں کر رہا ہے نا، کوئی دیکھے کوئی یہ نیت کر کے نہیں کرتا کہ آج گناہ کے بھائی آج میں نے اللہ کو ناراض کرنا ہے، ان کی نیتیں اچھی ہیں، ان کے اندر نیکی کی پیاس ہے، ایسے لوگوں کو خوشخبریاں دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی لوگ آتے تھے نا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، کسی کو آپ نے کہا غصہ نہ کیا کرو، بس اتنی بات کہہ کے اس کو بھیج دیا۔ آپ ہر ایک کو نا ڈائگنوز کرتے تھے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق بات کرتے تھے۔ کسی نے آ کے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں جنت چلا جاؤں، تو آپ نے کہا اپنی ماں سے اچھا سلوک کر لو۔ اور کسی نے کچھ اور آ کے پوچھا تو آپ نے کہا اچھا تو لا الہ الا اللہ کہہ اور پھر اس پہ جم جا۔ آپ نے نہیں ان سے کہا کہ دیکھو پہلے 7 تفاسیر کا علم پڑھنا پڑتا ہے، پھر میرے بھائی تمہیں سمجھ آئے گی قرآن چیز کیا ہے، خبردار اس سے پہلے قرآن سمجھنے کی کوشش کی۔ مجھے خود لوگ کہہ چکے ہیں آپ کون ہوتی ہیں قرآن سیکھنے سکھانے والی؟ دیکھیں اس سے زیادہ خوبصورت پوزیشن کیا ہوگی کہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے تھوڑی سمجھ آتی ہے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، ڈزنٹ مین کہ میں کوئی عالم بن گئی ہوں اور نہ ہی میں دعویٰ کاری ہوں، لیکن یہ شرطیں رکھ لینا، نیکیوں کو مشکل بنا کے پیش کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بات بھی پکڑ لیتا ہے نا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل تھا، خوشخبریاں بانٹنا، تبشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کو نفرتیں نہ پھیلاؤ، ان کو خوشخبریاں دو۔ ہر وقت مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، ٹیکسٹ آتے ہیں محمد کو ایسے سپیل کرنے سے یہ ہوتا ہے، جمعہ مبارک آپ نے مست دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جو ہے نا وہ اتنے لمبے لمبے میسیجز کر دیتے ہیں۔ اب جو ریکارڈڈ قرآن ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساری بہنیں میرے اس بات سے اختلاف کریں، لیکن میں یہ بات ابھی ریسنٹلی ایک یونیورسٹی سے اسلام کا کورس کرنے کے بعد یہ جملہ کہنے لگی ہوں، جو میرے لیے ایک بڑی نئی ڈسکوری تھی، کہ ریکارڈڈ قرآن پہ وہ احکامات لاگو نہیں ہوتے علماء کے مطابق جو لائیو پہ ہوتے ہیں، یعنی لائیو اذان کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری ہوگا لیکن ریکارڈڈ پہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح لائیو قرآن پہ سجدہ آپ کریں گے، ریکارڈڈ پہ نہیں، یعنی آپ ریکارڈنگ چلا رہے ہیں تو اس پہ وہ احکامات اپلائی نہیں ہوتے۔ اس طرح لائیو پہ آپ سلام کریں سنت ہے، لیکن ریکارڈڈ میسیجز میں سلام کرنا وہ ضروری نہیں ہے، ریکارڈڈ پہ وہ حکم اپلائی نہیں ہوتا نا، تو اس سے بہت بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ اٹ مینس کہ اگر ہم ریکارڈڈ قرآن جب مرضی پلے کر دے، چاہے وہ رنگ ٹون میں ہو چاہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہو، اس سے کتنی سہولت ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس نیکی کو روک دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی، چاہے ریکارڈڈ قرآن بھی نہیں لگانا، اس پہ بھی وہی احکامات اپلائی ہوں گے جو لائیو کے ہیں۔ تو اس سے پھر بہت ساری لوگ قرآن سے رک گئے۔ میں ایسے کئی ینگسٹرز کو جانتی ہوں جنہوں نے شروع میں بڑے شوق سے رنگ ٹون رکھی اذانوں کی، قرآن کی، اور وہ وہی لمحے تھے کہ وہ قرآن سنتے تھے، پوری بس میں رنگ ٹون بجتی تھی، قرآن گونجتا تھا، اور پھر ہماری دیکھا دیکھی
ٹیکسٹ آنا شروع ہو گئے, فلانے علماء نے فتویٰ دیا ہے رنگ ٹون نہیں رکھنا چاہیے, اور پھر کیا ہوا, پوری دنیا پلٹ پہ میوزک پہ آ گئی. یعنی قرآن سے روکنے میں اتنی ایفرٹ ڈالی گئی کہ میں حیران رہ گئی کہ وہ ایک اپرچونٹی کی ونڈو کھلی تھی کہ اس بہانے بہت سارے کانوں میں قرآن سنتا پہنچ جاتا. ہم تو پوری نماز میں چند لمحے دھیان دے پاتے, پوری تراویح پڑھتے تھوڑی دیر دھیان لگتا ہے, تو یہ شرط رکھنا کہ نہیں جب تک پوری توجہ نہ ہو قرآن نہیں سننا چاہیے, بھئی وہ تو پھر پوری تراویح میں بھی پوری توجہ نہیں ہوتی. شاید ہو سکتا ہے ایک لمحے کی توجہ مل جائے اور وہ لمحہ ہی بیڑا پار کر دے. تو پھر دیکھیے کہ دین کو جو بھی جہاں سے پکڑے گا, یاد رکھیں کہ آپ کی پوری زندگی میں ایک ہی ہے, حوصلہ افزائی کریں, امید بانٹیں, ڈرائے نہیں. اور موت کو بھی اتنا ڈراوا بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں نا, انہوں نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ ہم نے تو دوزخ میں جانا ہے. یعنی ان کو موت خوشخبری لگتی ہی نہیں ہے. موت کا کنسپٹ لوگوں نے نا وہ ڈنڈے کے طور پہ ابیوز کے لیے یوز کر رہے ہیں. آپ کسی کی فیس بک پہ پروفائل پہ جا لیں, بس اللہ تعالیٰ ایسے جیسے وہ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, تم نے فلانے وقت ماشاءاللہ نہیں کہا, اسی بات پہ دوزخ ملے گی. اتنے ڈرڈے آئیڈیاز. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بھی تم نیکیاں کر رہے ہو تو اس پہ حوصلہ افزائی ہے. اب کیا حوصلہ افزائی ہے, ان کو کیا مل رہا ہے جو تھوڑا بہت بھی دین میں کوششیں کر رہے ہیں, اپنی ایفرٹ لگا رہے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, لہم جنات تجری من تحتی الانہار. ان کے لیے ایک باغ نہیں ہے, جو تھوڑا بہت بھی لگے ہوئے ہیں نا دین کے لیے, ان کے لیے ڈھیر سارے باغات ہیں. اچھا, دنیا میں آپ نے بہت خوبصورت پارک دیکھے ہوں گے, بہت پیارے پیارے باغ ہیں, کتنے اچھے لگتے ہیں نا. آج کل جیسے یو کے میں سپرنگ سیزن ہے تو وہ درخت کھلنا شروع ہو گئے ہیں, پرپل اور وائٹ فلاورز, اور وہ ایک دم سے بلاسم ہو رہا ہے سارا کچھ. آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, بہت بہت خوبصورت دنیا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں نا, ہم مسلمانوں پہ لازم ہے کہ رب کی بنائی دنیا دیکھیں. لیکن آپ چیز نوٹ کریں گے کہ سارے بہرحال ملتے جلتے ہیں. کچھ پھول, درخت, برجز بنے ہوں گے, کچھ آرٹس اس طرح ہوگا, پانی ہوگا, لیکن وہاں پہ ہر باغ ڈیزائن میں اور ہر چیز میں مختلف ہوگا. کوئی بھی باغ سیم نہیں ہوگا. جنت کے وہ باغات جو ہیں وہ نہ کسی آنکھ نے سوچے, نہ کسی نے خیال بھی نہیں کر سکتے. یو کانٹ ایون ویژولائز. قرآن کی ہر چیز پہ آپ ویژولائزیشن کریں گے, لیکن اس کو ہم زیادہ ہم اپنی دنیا کے وہ نقشے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. نیچے نہریں بنانے مطلب مے بی انڈر گراؤنڈ ہوں, سی تھرو کوئی فرش ہو, مے بی اوپر سے باغ ہوں اور ادھر سے جیسے واٹر فلو ہو اور پانی نیچے بہ رہا ہو. اٹ could be anything. ہم صرف گیس کر سکتے ہیں. اب جب رزق دیا جائے گا نا, اب ظاہر اگر باغ اونچے ہیں تو ہم سوچیں کہ اچھا پھر ادھر جا کے تو پھل کیسے توڑنا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کلما رزقوا منہا, جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا, گویا رزق سرو ہو رہا ہے, پھل ان کو دیا جا رہا ہے. من ثمرات رزقا, پھلوں میں سے جو رزق. اچھا, اب یہاں پہ وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے رزق جو ہم سے پہلے ہم لے چکے ہیں نا. اچھا, دنیا کے پھلوں میں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو پاکستان کے مینگوز بہت پسند ہو, کوئی پاکستانی آم کا شوقین ہو, کوئی ہے ایسی بہن؟ جی اچھے لگتے ہیں؟ کیوں سبھی ہوں گے میرا خیال ہے. اچھا, کیوں اچھے لگتے ہیں بتا دے ذرا. ان کی خوشبو اور ٹیسٹ جیسا پاکستان کے مینگوز کا ہے کہیں اور نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یہی بات ہے نا. لیکن فرض کیجئے اگر وہی مینگو گل سڑ جائے, آپ کھانا چاہیں گے؟ obviously no. دنیا کے پھل کتنے اچھے کیوں نہ ہو, ان کی خوشبو ذائقہ خراب ہونے کا خطرہ ہے. اور ایک اور چیز ہے, فرض کیجئے کہ آپ کہتی ہیں آم سب کو پسند ہے, ٹھیک ہے بہت ساری کو ہوں گے, لیکن آپ کتنے کھا سکتی ہیں ایک وقت میں؟ 2 3 میں بھی میکسیمم 6, اور اگلے دن ہو سکتا ہے پت بھی نکل آئے. ٹھیک ہے, کتنے کھا لیں گی؟ اچھا, فرض کیجئے ایک وقت میں آپ نے ریکارڈ بریک کیا, 6 کھا لیے, اور آپ سے کہا جائے گھنٹے بعد پھر 6 کھاؤ, تو یقین مانے اس کے بعد آپ آم کے بھول ہی جائیں گی. یعنی آپ کو لگے گا میں ٹارچر ہو رہی ہوں. تو ایک بہن کہہ رہی ہے میں تو 10 بھی کھا سکتی ہوں, لیکن بات یہ کہ 12 ایک لمٹ ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ وہ دیے جائیں گے پھل. ایک تو یہ کہ ہر بائٹ پہ ان کو لگے گا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے ٹیسٹ, ہر بائٹ, ہر لقمہ اس کا اور پہلے سے اچھا ہوگا, وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے.
اور ہر دفعہ جب آپ جائیں گے آپ کو لگے گا کہ ہاں اس سے ملتا جلتا تو پہلے بھی میں کھا چکی ہوں، لیکن جب آپ کھائیں گے تو وہ پھر بدلا جا چکا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ جتنا کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، اس میں لیمیٹیشنز نہیں ہوں گی. اور اس کا یعنی آپ کا نا کبھی دل نہیں بھرے گا. دنیا میں پسند کی چیز بھی ہے، آپ کتنے دن کھا لیں گے پورا سال کہ ہر دن آپ اپنی پسند کا کھانا نہیں کھانا چاہیں گے. آپ کو ورائٹی اچھی لگتی ہے لیکن وہ پھل آپ بار بار کھانا چاہیں گے. آن ٹاپ آف دیٹ وہ لوگ جو تھوڑی بہت بھی نیکیاں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آن ٹاپ آف دیٹ ان کو کیا ملے گا؟ لم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ ساتھی ہیں. ازواج جو کہ ہمارے اردو میں بھی زوجین کا لفظ آتا ہے، زوج کا لفظ آتا ہے. زوج کا اگرچہ کے ساتھ زوجہ فیمیل کا صیغہ ہے، لیکن عربوں میں زوجہ لفظ نہیں یوز ہوتا تھا. وہ زوج دونوں کے لیے یوز کرتے تھے، میاں اور بیوی دونوں کے لیے. تو قرآن نے بھی دونوں کے لیے زوجین ازواج کا ہی لفظ استعمال کیا ہے. تو گویا برابر کا معاملہ یہاں آ رہا ہے. دیکھیں جنت کی جو خوشخبریاں دی گئی ہیں نا، تو اس میں ایسا کہیں نہیں قرآن میں ملے گا کہ ایک عورت نماز پڑھے تو اس کو تو اتنا ہے، مرد پڑھے تو اس کا اتنا ہے، عورت حج کرے تو اتنا ہے، مرد حج کرے تو ڈفرینٹ ہے. نہیں، اسلام میں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے. تو اس لیے جنت کی بھی جب بات کی جا رہی ہے تو دونوں کو برابر کا معاملہ کہ بہترین ساتھی ملے گا. اچھا لیکن 70 حوریں تو مردوں کو ہی ملیں گی. اچھا ابھی میں اس بات کی بھی بات کروں گی اس پہ نا، اس ایکسیلنٹ پوائنٹ. یہاں پہ نمبرز کا کہیں معاملہ آیا ہے، علماء نے اس میں نمبرز کو بھی کہیں نہ کہیں کاؤنٹ کیا ہے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میچ ہونے سے کیا مراد ہے. دنیا میں نا جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو مرد جو عورت کے اندر دیکھتی ہے اور اس کو کس طرح ہسبینڈ میں کوالٹیز چاہیے وہ ڈفرینٹ ہے. مرد جو عورت کے اندر دیکھتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ بلکہ منزہ سے میں کہوں گی وہ شیئر بھی کر دیں لنک گروپ میں. ایک ڈاکٹر یاسر قاضی کا لیکچر ہے وٹ وومن نیڈ ٹو نو اباؤٹ مین. آپ اگر ازدواجی رشتوں پہ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں یا بچوں کو شادی سے پہلے سنوانا چاہتے ہیں، دس از دا بیسٹ لیکچر. اور سیم فار مین اینڈ سیم فار وومن. ایک ریکمینڈیشن ہے، آپ کو ٹائم ملے تو آپ وہ دیکھ لیں. اچھا اب دنیا میں میچنگ نہیں ہوتی نا، اس طرح میچ نہیں ہوتا. اور اگر میچ صحیح نہ ہو، کمپنی صحیح نہ ہو، تو شوہر کو لباس کہا گیا، بیوی کو لباس، اور لباس چبھنا شروع کر دے تو وہ پہننے والا ہی جانتا ہے. اچھا اب وہاں پہ مزاج کے مطابق ہوتا ہے، مزاج کے مطابق کپل بنائے جائیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے جی فائل فیس بک پہ پروفائل دیکھی رضیہ سے عشق ہو گیا، اب رضیہ اب تم نہ ملی تو میں تو مر جاؤں گا، میں رضیہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور اب جب شادی ہو گیا ہے تو اب عالم کو فون جا رہا ہے ذرا ہمارا یہ ایشو چل رہا ہے، اس پہ ہمیں کوئی گائیڈ کر دیں. تو اس کے بعد بالکل روٹ بدل جاتا ہے نا. پھر اچھا مزے کی بات، آپ جتنی رومانس کی فلمیں دیکھ لیں، جتنی بھی فلم انڈسٹری ہے وہ شادی کے پہلے کا رومانس دکھاتی ہے. جیسے ہیرو ہیروئن کی شادی ہوتی ہے پردہ وہ گرا دیتے ہیں. بعد کی زندگی ان کو پتا ہوتا ہے کہ بعد میں آپ جو ہے نا وہ مس میچ ہو جائے گا. اب وہ سچ نہیں رہے گا. شادی سے پہلے ایوری تھنگ سیمز پرفیکٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ یہ تعلق میچ ہوگا، بیسٹ میچ، کہ کمپنی مزاج ایسا ہوگا، حور و مقصورات. یعنی ایک تو یہ کہ اس تعلق میں ہمیشہ فریشنس رہے گی. سورہ رحمان میں حور و مقصورات آیا کہ ایسی ان کو بیویاں ملیں گی کہ جیسے نکاح کے بعد پہلی ملاقات جو میاں بیوی میں، جو ایک بیوی میں حیا ہوتی ہے نا، اور وہ جس طرح نظریں جھکا کے ملتی ہے، کہا جاتا ہے وہ لمحہ فار ایور ہوگا. یعنی اس تعلقات میں کچھ بھی ڈراپ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ وہاں پہ نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو علماء نے اس کے بہت ساری وجوہات دی ہیں. کہ ایک تو طرف کہا ہے نا کہ ہڈن میں برابری کا معاملہ آ رہا ہے، عورت مرد دونوں کے لیے پاکیزہ ساتھی کا لفظ یوز ہوا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بھائی مردوں کے لیے حوروں کا الگ سے ذکر آیا، عورت کا نہیں آیا، پہلی تو بات یہ کہ یہ آیت نہیں ڈیفائن کر رہی، ٹھیک.
اگر فرض کیجئے علماء نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں کہ بھائی الگ سے ذکر نہیں آیا خیا کی وجہ سے یا جو بھی، چلے ان وہ آپ ریسرچ کر لیں، آپ پڑھ لیں، لیکن مجھے جو ذاتی طور پہ جو میرے دماغ میں جب یہ کویسچن آتا ہے اور جو میرے ذہن میں اس کا سوال جواب آتا ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی آیت میں میرے اور آپ کے لیے الگ سے ذکر کر دیا جاتا کہ ان کے لیے بھی اتنے ہسبینڈ ہوں گے، تو مجھے لگتا ہے ہمارے ہسبینڈ گھر آتے اور آ کے کہتے اچھا جی آج کل یہ بڑی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، آج کون سی آیت پڑھ رہی تھی صبح جب میں گیا تھا زہر میں، کیا پڑھا تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے تمہیں اسی کو حفظ کرنے کا تمہیں شوق ہے، اسی پہ تفسیر پڑھتی رہتی ہو، اور کوئی جگہ نہیں ملی تمہیں قرآن کی۔ مجھے یہ لگتا ہے ہماری نا اس پہ بھی لڑائیاں اور جیلسی شروع ہو جانی تھی for sake of saying، کیونکہ انسانی فطرت ایسی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے جو خوشخبری دی ہے یہاں پہ صیغے کو جمع کر کے دیا ہے، اور دوسرا ہے کہ ہمیں جو چاہیے نا ایک عورت ہونے کے ناطے مرد کے اندر متخرہ پیور، یعنی یہ جو میاں بیوی میں تانوں کی زبان ہے نا یہ بڑی زخمی کرتی ہے کہ کسی سٹیج پہ اگر میاں کو غصہ آ رہا ہے اور عورت کے پورے خاندان کو لتاڑ رہا ہے اور عورت بہت ہرٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت اٹھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی پچھلے سال بھی تو آپ کی امی نے اس موقع پہ ایسے ہی کیا تھا اور آپ کی بہن نے یہ کہا تھا، یعنی وہ باتیں جمع کر کر کے وہ تانوں کی زبان۔ متخرہ میں یہ نہیں ہے، یعنی وہ ایسا ساتھ ہوگا جو بالکل پیور ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی ویژولائزیشن کی طرف بھی لے کے جاؤں گی۔ ازواج ایک تو میاں بیوی کی بیسٹ کمپنی، بیسٹ میچ ہو رہا ہے، ان کا بیسٹ کپل بنے گا۔ اس کے علاوہ اس کو آپ لمیٹڈ نہیں کر سکتے صرف میاں بیوی پہ، بلکہ جس طرح ایک جوڑا دوسرے کو مکمل کرتا ہے نا، ازواج یعنی ازواج کہتی اس کو ہیں کہ جب ایک دوسرے کے بغیر ادھورا ہو، اور ہر چیز کے زوج جوڑے بنائے گئے ہیں، سورج چاند، دنیا آخرت، دن رات، ہر ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے۔ ایک تو وہ جوڑا ہو گیا، ایک یہ کہ ایسی کمپنی جو آپ کو مکمل کرے، ایسی دوستیں کہ جن کے ساتھ آپ کا دل کرتا تھا آپ دوبارہ ملیں، لیکن پھر آپ کو چانس نہیں ملا، کسی کی شادی ہوئی گی، وہ کینیڈا چلی گئی، کوئی ملتان چلی گئی، پھر بھول بھال گئے۔ تھوڑی دیر کو امیجن کریں کہ جنت میں آپ جا رہی ہیں اور آپ جمعہ کا شاپنگ سینٹر ہے اور وہاں پہ آپ کو وہ سہیلی ملی جو آپ کے ساتھ پرائمری یا ہائی اسکول گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کا نام صبا ہے، بلکہ صبا بھی مل گئی ساتھ، نوشین بھی مل گئی، اور آپ شاپنگ کر رہے ہیں اور آپ کو وہ دونوں دکھی ہیں، اور اب آپ جا رہی ہیں، اللہ صبا یہ تم ہو، نوشین یہ تم ہو، تمہیں یاد ہے ہم وہ فلانی کلاس روم میں بیٹھا کرتے تھے، اور اب آپ شاپنگ تو بھول گئی ہیں، اب آپ کھل اٹھے ہیں کیونکہ آپ لوگ بہت ہی اچھے بیسٹ فرینڈز تھے آپس میں اس اسٹوڈنٹ لائف میں، اور آپ جو ہے نا وہ باتیں ہی نہیں رک رہی، اور نوشین کہتی ہے تمہیں یاد ہے مس فرت، وہ مجھے تو ان کا پڑھانے کا انداز اتنا اچھا لگا کرتا تھا، اور شبانہ ساسے کو نہیں مار کے کہتی ہے نہیں مجھے تو نیند آ جایا کرتی تھی، اور آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں وہ انکل نذیر وہ بابا جی یاد ہیں جو کینٹین کے باہر بیٹھے ہوتے تھے اور چھلیاں بیچا کرتے تھے، کتنی مزے کی چھلیاں ہوتی تھی نا ان کی، اور پھر کسی کو کچھ اور یاد آتا ہے، اچھا تمہیں پتہ ہے وہ جو مس سلمہ تھی نا ہماری ہسٹری کی ٹیچر، وہ بعد میں مس شبانہ کی بھابی بن گئی تھی، اور آپ حیران ہو کے کہتے ہیں اچھا نہیں مجھے تو نہیں پتا، پھر یہ وہ کہتی ہے نہیں تم چونکہ دوسرے شہر چلی گئی تھی نا تو ہمیں میری چھوٹی بہن اس کالج گئی تھی اس نے مجھے بتایا تھا، اور اب آپ یہ ساری گفتگو کر کے نا بھول گئے ہیں کہ آپ نے شاپنگ کرنی ہے، تو تھوڑی دیر بعد نا صبا کہتی ہے آئے اللہ میں نے تو جا کے ہانڈی بنانی ہے اور میں تو ساس امی کو بتا کے نہیں آئی، تو مجھے اب چلنا ہے، تو پھر ساتھ ہی اس کو یاد آتا ہے نہیں میں تو جنت میں ہوں، میں یہاں جتنا چاہے ٹائم گزاروں، مجھے تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی اجازتوں کے ایشو نہیں ہے، کسی کو گھر جا کے جواب نہیں دینا، تو چلو آؤ بیٹھتے ہیں کیفیٹیریا میں چلتے ہیں، خوب گپے ماریں گے، اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ there is no limit، کیونکہ یہاں پہ فار ایور فریش کمپنی ہے، آپ پھر اگلی بار ملی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ بعض اوقات مجھے الجھن ہوتی ہے، بندے فون کر دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سلام کر کے حال پوچھا بات کیا کریں، گفتگو چھیڑنی نہیں آتی،
آپ اگلی بار ملیں کہ آپ پھر گپ لگائیں گی, آپ کے پاس سنانے کو اتنا زیادہ کچھ ہوگا. تو سوچئے کہ یہ کیسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پہلی بات ہی کہہ رہا ہے کہ ان کو خوشخبریاں دے دو. تو سوچئے اگر آپ یہ خوشخبریاں ہر ایک کو بانٹ رہی ہیں, ہر ایک کو راہ چلتے کو بھی امید بانٹ رہی ہیں, لوگ کیوں نہیں جڑیں گے دین سے؟ لوگ کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ دین کے لیے اور زیادہ ایفرٹ ڈالیں؟ تو میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی 2 منٹ کی بھی ملاقات ہو تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اگلے کو امید دلائیں, امید چھینے نہیں. امید چھیننا, اللہ کی رحمت سے دور کرنا, اس سے بڑی کرپشن کوئی نہیں ہے. اور اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, اگلی آیت کو ہم پھر ریلیٹ کریں گے, لیکن یہاں پہ جو پیچھے بات آئی تھی نا قرآن کے چیلنج کی, وہاں پہ دوبارہ قرآن کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے کم تر بھی کسی چیز کی مثال دیں. اچھا, جو پیچھے چیلنج آیا, اور اچھا مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ ابھی جنت میں ہی ہیں یا واپس آ چکے ہیں؟ اور آپ سب میرے ساتھ ہیں نا کہ ابھی شاپنگ سینٹر میں ہیں؟ مجھے بتا دیں کیا ہو رہا ہے. جی آپ کے ساتھ ہر جگہ. ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ میں نے آپ کا 1 وے کا ٹکٹ نہیں لیا تھا, تو ابھی مہربانی فرما کے واپس آ جائیں, ورنہ آپ کے گھر والوں نے کہنا ہے ہم نے تو تفسیر کلاس میں بھیجا تھا, تمہاری بیویاں کدھر چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب واپس آ جائے فی الحال جنت سے, انشاءاللہ وہاں جلد ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی آیات پہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا قرآن کے چیلنج کی, اچھا فرض کیجئے کہ اربوں نے چیلنج تو پورا نہیں کیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب وہ اس پہ کرٹیسزم سے باز آ جائیں گے یا وہ مان لیں گے. نہیں, اب ان کے سارا زور, چاہے وہ مدینہ کے یہودی تھے, وہ کس بات پہ تھا کہ قرآن میں کسی طرح کوئی باتیں نکالیں, کوئی باتیں بنائیں. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں بھی کئی یونیورسٹیاں ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, جہاں پہ نا کچھ اسٹوڈینٹس کو یہ پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت بنانی ہے, اور پھر کچھ ٹیچرز اور پروفیسر جو عربی میں پی ایچ ڈی ہیں اور پروفیسر ہیں, ان کو بٹھا دیا جاتا ہے, اور وہ اسکرین پہ پروجیکٹ وہ صورت شیئر کرتے ہیں, اور وہ یہ پھر جو ان کے شہداء ہیں وہ سارے کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل یہ قرآن جیسا ہے جی, ویل ڈن, آپ نے یہ چیلنج پورا کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے لفظ میچ کر دیے ہیں, عربی کے چند جملے لکھ دیے ہیں, پر عقل کے اندھو قرآن لفظوں کا چیلنج تھوڑی دے رہا ہے. کہ جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح اس کتاب نے انقلاب پیدا کیا کہ لوگ یہ بھی پوچھتے تھے آ کے کس ہاتھ سے کھانا ہے, باتھ روم جانا ہے تو پہلے پاؤں کون سا رکھنا ہے, سونے کی پوزیشن کیا ہے, کمانا کیسے ہے, شادی بیاہ کیسے کرنے ہیں, سارا چیلنج پورا کرنا ہے نا. اور وہ بھی 23 سال کے عرصے میں اس کلام نے جو تبدیلی لائی, پھر اپنے کلام کے ساتھ وہ اثرات بھی تو لے کر آؤ. اور لیٹ سے جیسے وہ کہتے ہیں نا ساؤتھ نارتھ پول کا کوئی کمبینیشن ہے کہ بجلی ہے. امیجن کرے بجلی ختم ہو گئی دنیا سے, کوئی کمپیوٹر ٹیکنالوجی ڈیوائسز نہیں ہے, اور جتنا پرنٹڈ میڈیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے صرف ایک رات کے لیے, کچھ بھی نہیں بچا. تصور کریں, ساری کتابیں, پرنٹ, سب کچھ غائب ہو گیا. کون سی کتاب ہے جس کو راتوں رات ریکور کیا جا سکتا ہے, لفظ لکھا جا سکتا ہے جوں کا توں؟ کیا وہ بائبل ہوگی؟ کیا وہ تورا ہوگی؟ اس کے کتنے حفاظ ہیں؟ یا کسی ملک کا دستور بہت اہم ڈاکومنٹ ہے, کیا اس کو راتوں رات لوگ یاد کیا ہوگا, پولیٹیشین نے اس کو حفظ کیا ہوگا کہ وہ راتوں رات لکھ لیں؟ کون سا کلام ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اٹھیں گے اور اس کو پھر کتابی شکل میں لے آئیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ تو سوچے کہ اس کتاب کی بات صرف الفاظ تک نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس جیسا کلام, اس جیسا ایفیکٹ نہیں ہو سکتے. اور یہاں پہ بات سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کلام میں مچھر یا اس سے بھی اس جیسی یا اس سے کم تر یا اوپر مثال دے سکتا ہوں. اب دیکھیں کہ جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اس کے طریقے ہوتے ہیں. فرض کیجئے کہ جیسے ہم نے اس کو ٹائٹل دیا نا قرآن اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس,
اور اگرچہ کہ قرآن میں ایموشنل ہر چیز ہے، ہم نے اس کا یہ پہلو اس لیے پکڑا کہ ہم آیات کے پیچھے ایموشن ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ہم ایموشنز کے ساتھ اٹیچ ہوں. اچھا فرض کیجیے بعض دفعہ نا خطبے ایسے سننے کو ملتے ہیں، لیکچر ہوتے ہیں کہ بندے کو نیند آ جاتی ہے. آپ جیسے خبریں پڑھیں، اور مدینہ کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر کے گئے تو ان کے ساتھ چند صحابہ بھی موجود تھے، اور جو شروع کے دنوں میں آیات نازل ہوئیں اس میں کفار مکہ منافقین کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو اب مجھے بتائیں آپ کے ایموشنز کہاں گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے نا آؤٹ آف وے جا کے باتیں کی ہیں، ورنہ اللہ تو واللہ بکل شیء علیم، وہ چاہے تو مشکل باتیں کرے، سیاروں کی، علم الغیب کی، جو ہمارے پلے ہی نہ پڑیں. لٹریچر جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ڈگریاں کرنا، کسی چیز میں پی ایچ ڈی کرنا، ایون فلسفے کو سمجھنا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ ٹیچر کا کام یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیول پہ بات کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے چاہے میں مچھر کی مثال سے بات سمجھاؤں تمہیں یہ حقیر لگ رہا ہے. اچھا یہ مچھر کے لیے بھی نہیں لفظ آیا، یعنی پورا مچھر نہیں، پورا مچھر تو بعد آنا چاہیے تھا، مچھر کا بعودہ، اس کا بھی چھوٹا سا حصہ. اور عربوں کے ہاں چھوٹے حصے کو بعودہ جو ہے مچھر کے بچے کے لیے بھی یوز ہوتا تھا. سب سے چھوٹی چیز جس سے عرب اویئر تھے وہ مچھر کا بچہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چاہے میں اتنی چھوٹی سی مثال لوں یا اس سے اوپر فوقہا، چاہے وہ جیسے ذباب مکھی کی مثال آئی، عنکبوت مکڑی کی بھی مثال آئی، یا سمندر دریاؤں یا بڑی بڑی چیزوں کی مثالیں آئیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سمجھانے کے لیے میں کوئی بھی بات کر سکتا ہوں. تمہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تمہاری خاطر لعلکم تہتدون، لعلکم تذکرون، لعلکم یتقون، تمہاری سہولت کے لیے تم سمجھ جاؤ ان مثالوں سے بات کو. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب مثال دی جاتی ہے تو مثال ہمیشہ، جیسے دیکھیں ابھی جب جنت کو ہم ویژولائز کر رہے تھے تو ہم نے کوشش کی وہ مثالیں پک کریں، وہ مناظر جو ہم امیجن کر سکے نا، ہمیں وہ زیادہ اپیلنگ لگتے ہیں، اور اس لیول پہ ہی رہیں جو ہمارے معاشرے میں فیملیئر ہے. تو چونکہ عرب اس مچھر کے بچے سے واقف تھے، قرآن میں جو بھی مثال آئی ہے وہ ایسی آئی ہے جس سے انسان واقف ہو. بڑی بڑی لیکچر دے کے باتیں کر کے آپ انسپائر تو کر سکتے ہیں، لیکن ایموشنلی آپ کسی کو انگیج نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ بندہ جو اس چیز کو سمجھتا ہے، جو حق کی تلاش میں ہے، کہ فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں، جو لوگ حق کے پیاسے، ان کا ایٹیچیوڈ ڈفرنٹ ہے، وہ جانتے ہیں حق ہے. حق کیا ہے؟ حق سچ کو بھی کہتے ہیں، حق کسی ویلیویبل چیز، وردینس کو بھی کہتے ہیں، جو ورتھ ہو. تو یہاں پہ ہے کہ یا پرپس کو کہتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا کہ میں نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، حق کے ساتھ مقصد کے لیے. تو جو اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے یہ مثال سمجھ نہ آئے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے آیت اتاری ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ سمجھ آ رہا ہو. یہ ایٹیچیوڈ ہے سلیو بن کے قرآن سیکھنے والوں کا. یقین مانے ہم خود کو اسٹوڈنٹ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہی، لیکن میں کیوں کہہ رہی ہوں، اور اسٹوڈنٹ لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا ہے جو سلیو کی سوچ ہوتی ہے نا، وہ یقین مانے وہ مالک کو بس خوش کرنے کے لیے کہا رہا ہے. مالک نے کہا یہ کر دو، اس نے کہا یہ کر دو، وہ کر دو، دوڑ دوڑ کے بس مالک خوش ہو جائے نا. تو ہم تو قرآن کے پاس آتے ہیں، ہمیں کچھ پلے نہ پڑے، ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے، تو کیا ہوا؟ ہم اپنے مالک کو خوش کر رہے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی پہلے گرامر، عربی، لٹریچر ہر چیز سمجھ ہو تو ہم کہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہوگا. وہ کہہ رہا ہے نہیں، سلیو بن کے جو لوگ اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے. اور لیکن جو اس کے اپوزٹ رویہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. دیکھیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب تھا. اگر اسٹوڈنٹ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ مثال سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ سمجھا دیں، یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ ٹیچر کو ہی اٹھ کے حقارت سے شروع کر دیں کہ اچھا جی آپ نے یہ مثال کیوں چنی ہے، یعنی گویا آپ ٹیچر کو نا لک ڈاؤن کر رہے ہیں.
آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. اور اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ جو لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں, اچھا اگر یہ ہوتا نا کہ اس مثال سے کیا مراد ہے, تو پھر ہوتا ہاذل مثل. لیکن یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے نا, کوشچن نہیں کر رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں بہذل مثل, بہذا مسئلہ, دس ایگزامپل, کوئی بات ہے کرنے والی, اللہ تعالیٰ کو کچھ اور نہیں ملا تھا. ایٹیچیوڈ. میں جانتی ہوں کہ میں کبھی کبھار کورسز کراتی ہوں, حالانکہ میں کیا اور میری بسات اور میرے کورسز کیا, لیکن آئی فیل انوائڈ کہ جب کوئی بندہ اٹھ کے مجھے کہتا ہے نہیں آپ نے پہلے یہ کیوں پرائس رکھی, پھر آپ نے ایسے کیوں کیا, پھر آپ نے وہ کیوں کیا. اور مجھے حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کورس میں نے ڈیزائن کیا, میں جانتی ہوں کہ اس میں مجھے کیا چیز کیسے کرنی ہے. آپ سیکھنے کے ایٹیچیوڈ سے آئیں, میں سکھانے کو تیار ہوں, لیکن جب آپ سیکھنے سے پہلے یہ اعتراض کر رہے ہیں تو سوری, آئی ایم نو لانگر یور ٹیچر. یعنی یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے which matters. تو وہی بات ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی بھی عقل کل کا مالک نہیں. اس کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ ہے جس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو ہدایت ملے گی اور کس پہ گمراہی ہوگی. حالانکہ ہدایت کی کتاب ہے ہدی للمتقین, لیکن کن کو ہدایت نہیں ملتی, اور ہدایت وہ ہے جو فسق والے ہیں. فسق کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی جب فطرت میں کرپشن آئے. آپ نے کبھی مالٹا دیکھا ہوگا کہ اگر اس کا چھلکا پہلے گلتا سڑتا ہے, اور اگر وہ زیادہ گل سڑ جائے, زیادہ اس کو کچھ عرصہ وہ مولڈی ہو, تو پھر اندر سے نا اس کا گودا باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ چھلکا اب اوپر سے خراب ہو رہا ہے, مولٹی ہو رہا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا جو گلے سڑے پھڑ ہوتے ہیں کہ باہر, یا سیب جب روٹن ہو جاتا ہے تو پتہ ہے اندر کا جو گودا ہے وہ باہر نکلتا ہے. اس کو فسق کہتے ہیں, کرپشن کی وہ شکل کہ دیکھیے ہم سب کے اندر وسوسے آ سکتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس آ سکتے ہیں, لیکن ہم کیا اندر رکھ کے اللہ بھی پردے ڈالتا ہے اور ہم بھی اس کو اصلاح کے لیے اندر کام کرتے. لیکن اگر کوئی اتنا کرپٹ ہو کہ اس کی کرپشن اب ڈل رہی ہے, باہر نکل رہی ہے, تو پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر یہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. انہی کے لیے کہا جا رہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ, یہ لوگ اللہ سے خود کو کاٹ لیتے ہیں. اللہ سے کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ گویا میرا اور آپ سے جو اللہ سے تعلق ہے نا, وہ کسی چیز میں بندھا ہوا ہے, رسی میں بندھا ہوا ہے. اور وہ رسی کون سی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے, ایک سرا تمہارے پاس ہے, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو جب بھی آپ قرآن کے ساتھ وقت گزارتے, دوسرا سرا ہلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ فوراً نیکی اوپر پہنچتی ہے. تو دیکھیں جب کسی کو چیز کو گرا لگائی جاتی ہے نا, نوٹ, تو اگر اس کا ایسے کر کے سرا کھینچ دیں, اور وہ کئی نوٹس لگی ہوئی ہیں, مضبوطی سے باندھ دیا گیا, میثاق اس وثق, وہ اس گرا کو کہتے ہیں جو سختی سے باندھی گئی ہو. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آؤٹ آف وے جا کے. آپ نے کبھی کیا ہے کہ شاپر کو گرا لگ گئی ہو اور پھر ٹائم لگ گیا ہو اس کو کھولنے میں, اور پھر آپ کہتے ہیں چلو پھاڑ ہی دیتے ہیں اس کو, لیکن وہ آؤٹ آف وے جا کے, یعنی گرا تو بہت مضبوط تھی, قرآن کے ساتھ ہم اللہ سے جڑ گئے, اتنی ایفرٹ ڈال کے اس گرا کو کھولتے ہیں. پہلے اللہ سے خود کو دور کرتے ہیں, ڈسکنیکٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل, ان کی کرپشن پھر ظاہر اللہ سے ڈسکنیکٹ ہوئے, ان کی کرپشن ڈل پڑتی ہے, اور پھر وہ ہر اس رشتے کو کاٹتے ہیں جو اللہ نے کہا تھا کہ جوڑنا ہے. اور رشتے تو دو ہی ہیں, ایک اللہ سے, اس کی مخلوق سے, اور جو مخلوق کے رشتہ ہے وہ ظاہر ہے ماں کے رحم سے نکلا ہے, جو جتنا قریب ہے اس کے اتنے ہی حق ہیں. ہر وہ رشتے جو اللہ نے بنائے, فیملی کے رشتے, بہن بھائی, ماں باپ, جتنے رشتے ہیں, ان کی جو بھی پوزیشن ہوتی ہے اس میں کرپشن دیتے ہیں, اپنے رائٹس رسپانسبلٹیز پوری نہیں کرتے, چاہے وہ ان کے ہسبینڈ کی ہو, وائف کی ہو, بچوں کے ہوں, کوئی بھی ہو, اپنی رسپانسبلٹیز نہیں پوری کرتے, اور وہ اتنے کرپٹ ہو جاتے ہیں کہ جس بھی ملک کے شہری ہوں, چاہے وہ کسی بھی ملک کی سٹیزن شپ میں ہو, وہ بھی نہیں پوری کرتے. یعنی یفسدون فی الارض, اتنے کرپٹ کہ ہر طرف زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, یعنی ہر رشتے میں. اور ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے جب توڑ لیتے ہیں, ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں, حالانکہ وہ گھرا بہت مضبوط تھی. جب آپ نے قرآن کو پکڑا تو آپ خود بہت اللہ سے بندھ گئے, لیکن چونکہ انہوں نے ایفرٹ ڈال کے کاٹا ہے نا, تو اب وہ سب چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, اب وہ کوئی چیز صحیح نہیں کرتے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھا, یہ چاہے وہ پڑوسی ہے, چاہے کوئی ساتھ بندہ آ کے بیٹھ گیا, کسی کے انہوں نے رائٹ نہیں دینے.
اور پتہ سمجھتے کیا ہیں وہ، افسوس کی بات کیا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو فری کر لوں نا، why I have to obey God, why I have to follow certain cultures, why I have to follow certain rules, I am a free person, I want to disconnect from God, I don't want to be connected with anybody. ایک وہ زمانہ تھا کہ سوسائٹی میں ایک جوائنٹ ملنا بلانا وہ سب تھا، پھر کلچر چینج ہوا، پھر یہ کانسیپٹ آیا کہ بھائی اگر میں جتنی زیادہ اپنے آپ کو کٹ کے دور کر لوں، انڈیویجولزم میں چلی جاؤں، دین آئی ایم اے سکسیسفل اینڈ فری پرسن. پھر چاہے میں زیادہ ایز اے سوسائٹی ایز اے انڈیویجول زیادہ سکسیسفل ہوں. یہ کنسیپٹ آیا، اور پھر یہ کنسیپٹ آیا میرج کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرج بھی از جسٹ اے اولڈ ٹریڈیشن، وی ڈونٹ نیڈ اٹ اینی مور. یعنی ہر چیز سے خود کو کاٹ کے آزاد کر کے یہ سمجھنا دس از ڈیفینیشن آف فریڈم. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس فریڈم کو؟ اولئک هم الخاسرون. خسر سکسیس کا ٹوٹل اپوزٹ اعلان کر رہا ہے. اولئک 2 بار یہ وہ لوگ ہیں، انگلی رکھ کے اللہ تعالیٰ اشارے سے یقینی کہہ رہا ہے یہ ڈیفینیٹلی لوزر ہیں، پکے لوزر ہیں، اور یہی لوز کریں گے. اور ان سے بڑا لوزر کس طرح ہے کہ آپ خود کو آزاد کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے، جبکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ عبدیت اور غلامی میں اصل میں نجات ہے، آزادی ہے. ہم کیوں اس کے غلام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کویسچن کر رہا ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس رب کا کہ جب تم بے جان تھے اور تمہیں زندہ کیا. یہاں 4 سٹیجز آ رہی ہیں کہ سٹیج 1 کہ ہم کچھ نہیں تھے، پھر زندہ کیا، پھر موت دی، پھر زندہ کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی کسی سٹیج میں تھے تو ہم زندہ ہوئے. اور چونکہ نیند کو بھی موت کہا گیا، اسی لیے تو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم بسمک اموت و احیا، میں اللہ کے نام سے مرتی ہوں. ہر نیند موت کی طرح ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے بھی ہم پہلے عالم ارواح میں تھے اور اللہ کے ساتھ تھے، پھر اللہ نے ہمیں نیند کی حالت میں ساری روحوں کو کہیں سلا دیا، اور اس سلانے سے پہلے اللہ نے ایک دن ہمیں جمع کیا. ہم پورا ٹائم، سب سے پہلی کمپنی جو ہمیں ملی وہ اللہ رب العالمین کی تھی، جب ہماری روح کو وجود میں لایا گیا. اور روح کا کوئی جسم، کوئی جینڈر کچھ نہیں ہوتا نا، کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. تو اللہ نے ہم نے سب سے پہلے اللہ کو پہچانا، اس سے ملے، اس سے باتیں کی، اور ان باتوں کی صرف اتنی جھلک ہمیں قرآن نے دی ہے جب اللہ نے ہمیں اکٹھا کر کے کہا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں نیند میں لے گیا نا، موت کی حالت میں، اور پھر وہاں سے باری باری ماں کے رحم میں ٹپکاتا گیا اور وہ روحیں آتی چلی گئیں. اور پھر ہم دوبارہ دنیا میں آئے. اور دیکھیں ایگزسٹ نہ کرنے میں اور مردہ ہونے میں فرق ہے. جب کوئی مر جاتا ہے ہم جنازے کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ مردہ ہے. کیوں کہتے ہیں مردہ ہے، a dead person؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ ایگزسٹ کرتا تھا. اور اگر اس سے پہلے ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو تو پھر آپ اس کو مردہ نہیں کہیں گے. تو پہلے اللہ نے جو سٹیج کہی امواتا، کہ پہلے تم بے جان تھے، گویا ہماری بے جان ڈیڈ ہونے سے پہلے ہم زندہ تھے. ڈاکٹر اسرار نے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، ان کے اس پہ لیکچرز بہت ملتے ہیں، کہ اس سے پہلے بھی ایک سٹیج تھی. اور وہ قرآن میں بار بار یہ بات ہوئی ہے کہ مجرمین کہیں گے امتنا سنتین واحییتنا سنتین، کہ ہمیں تو نے 2 بار زندگی دی اور 2 بار موت دی. 4 سٹیجز کو قرآن نے مینشن کیا ہے. تو چونکہ سب سے پہلی کمپنی ہمارے اندر اللہ کی ہے نا، تو وہ مس اللہ تعالیٰ. ہمارے اندر نا ایک ہول ہے جو اس کا بندہ بن کے، اس کا غلام بن کے پورا ہوتا ہے. اب ٹریجڈی یہ ہے کیونکہ وہ ہمارا ڈیفالٹ موڈ ہے نا، ہم اللہ سے باتیں کر چکے، وہاں اس کے ساتھ رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میجورٹی جو دنیا ہے وہ خلا کو بھرتی ہے نت نئی چیزیں خرید کے، نت نئی طریقوں سے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ انسان ہمارے اندر اللہ کی روح ہے تو اللہ کی صفات کی ریفلیکشن ہے. اللہ خالق ہے، کریٹ کرتا ہے، تو ہم بھی پیدا ہوتے ہی بنانا چاہتے ہیں، پینسل سے ڈرا کرتے ہیں، لیگو سے بناتے ہیں. ہم نے کیا کچھ نہیں بنا لیا، راکٹس بنائے، جہاز بنائے. ہمارے اندر وہ ایک اللہ کی وہ صفت کی ریفلیکشن ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہے. اللہ رحمان ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے کیوں کیئرنگ ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کیوں اتنے کائنڈ ہیں، لونگ ہیں.
اس لیے کہ اس کی رحمانیت کا پرتو ہمارے اندر ہے، اس کی ہر صفت کا ہمارے اندر ایک ریفلیکشن ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے جڑنا چاہتے ہیں. ہم جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا ہی وہ ہول کمپلیٹ ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے، واپس اس کے پاس چلے جائیں گے، اٹس اے کوزی فیلنگ. ہم جیسے ادھر ہی دوبارہ جا کے اسی جگہ مرج ہوں گے جہاں سے ہماری جرنی شروع ہوئی تھی، بیک ٹو اللہ تعالیٰ. اب انسان دھوکہ یہ کھاتا ہے کہ بار بار کسی چیز سے یہ خریدوں، ایسے کروں تو یہ حلا جو ہے وہ بھر جائے گا. اور انسان کے اندر پرفیکشن کی ایک ڈیزائر ہے، ہر چیز کو وہ پرفیکٹ دیکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے. اگین اب میں جتنی ہنسی آتی ہے کہ ایون جو جہاں پہ آپ ٹوائلٹ ٹیشو رکھتے ہیں، ٹوائلٹ ٹیشو رول جو ہے، اب سوچیں کہ اس کو لٹکانے کے لیے جو وہ بنے ہوتے ہیں ہینگرز یا کنٹینرز، یا اس پہ بھی انسان ڈیزائن ہی ڈالتا ہے. یعنی سوچیے وہ ٹوائلٹ کا برش ہولڈر، اس کے اندر بھی پیٹرن ڈال دیتا ہے. انسان کو پرفیکشن اچھی لگتی ہے، یعنی وہ چمچ سے بھی کھانا کھاتا ہے تو چمچ کوئی سی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس چمچ پہ بھی ڈیزائن ہونا چاہیے، اس دیگچے پہ بھی ہونا چاہیے، ہر چیز وہ پرفیکٹ چاہتا ہے. اور یہ کیوں؟ اٹس اے گڈ تھنگ. ظاہر ہے اللہ صاحب جمال ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، پر مراد یہ کہ اٹس کمنگ فرام دیٹ نیچر. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہر روح کو اللہ نے اپنی فطرت، اپنی ریفلیکشن پہ بنایا ہے. تو ہم جب اس سے واپس جائیں گے تو پرفیکشن وہاں جا کے ہمیں ملے گی. اس وقت تک ہم اس کو، اللہ تعالیٰ کو مس کرتے ہیں اور اس کے بندگی میں سکون ڈھونڈتے ہیں. تو ابھی ہم آیت نمبر 28 پہ ہی اس کو روکتے ہیں. اور آپ میں سے اگر کوئی بہنیں ابھی بھی جنت ہی میں ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اب اس وقت واپس آئیں پوری طرح یہاں پہ. اور آج کی پوری گفتگو جو آیات ہم نے پڑھی، قرآن کے ساتھ چیلنج کرنے سے لے کر مختلف قسم کی مثالیں، جنت کی نعمتیں، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کہا کہ میں نے تمہیں زندہ کیا، اور زندگی موت کی سٹیجز، اس ساری گفتگو کو پہ کوئی بھی کومنٹ، کسی حوالے سے آپ نے کچھ سیکھا ہو تو میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اوور ٹو یو. نصر بہن آپ